بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پیر 28 نومبر شام کے 5 بجے میں یہ پیغام، ایک مختصر سا پیغام برطانیہ کے ایک تعلیمی ادارہ کے حوالے سے دینا چاہ رہا ہوں، جس کا نام دارالعلوم ڈیوزبری ہے۔ اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ایک خط ملا، اور وہ خط کیا تھا کہ مرکز کے ٹرسٹ نے دارالعلوم بند کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ ایک ہنگامی فیصلہ ہوا ہے، اور اس فیصلے پہ سب کو تکلیف ہوئی، ایک بہت سخت رد عمل ہوا، اور اس رد عمل کے نتیجے میں مجھے بھی تکلیف ہوئی، اور اس تکلیف کا احساس کرتے ہوئے میں گزشتہ ٹیوزڈے کو صبح یہاں سے نکلا۔ کچھ حضرات سے ملاقات کی جو پروفیشنل، جن سے رائے چاہیے تھی کہ اس وقت کیا صورتحال ہے ڈیوزبری دارالعلوم کی قانونی اعتبار سے۔ اس کے بعد پھر میں شام کو مرکز میں چلا گیا۔ وہاں کے سینئر حضرات سے ایک تفصیلی ملاقات ہوئی۔ اس میں شاید 1-2 مرکز کے دارالعلوم کے اساتذہ بھی اور چند اور علماء بھی موجود تھے۔ ان سے تفصیلی ملاقات ہوئی، اور یہ ملاقات جو ہے، اس میں مجھے یہ سمجھ چلا کہ اصل کہانی کیا ہے، اور اس کہانی کی بیک گراؤنڈ پہ جانے سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ جتنے بھی دارالعلوم یا مسلم سکولز ہیں، ان کے حوالے سے ایک چیز کی آپ کو اطلاع ہے، لیکن اس پہ ایک بار پھر آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ تقریباً 10-11 سال پہلے حکومت نے مسلمانوں کے جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں ان کو دبانے اور بند کرنے کا فیصلہ کیا۔ حکومت کی پالیسیاں ہوتی ہیں، اور ان میں سے ایک پالیسی یہ جو میں نے اس وقت جو پتہ چلا، ہر سال تقریباً 4-5 نئے مسلم سکول کھل رہے تھے۔ بعض لوگوں کو پریشانی ہوئی پولیٹیکلی، تو اس کے بعد یہ طے ہوا کہ آفسٹیڈ کے ذریعے ذرا ان اداروں کو دبایا جائے، اور جتنا ممکن ہو ان کو بند بھی کیا جائے۔ سب سے پہلا حملہ جو ہے یہ مدینہ سکول ڈربی پہ ہوا۔ مدینہ کے نام سے تھا، یہ اسٹیٹ رن سکول تھا۔ اس کے بعد برمنگھم، آپ حضرات کو پتہ ہی ہوگا، ٹروجن ہارس کے نام سے ایک بڑا سخت پروپیگنڈا کیا گیا، اور اس کے بعد پھر مختلف مسلم سکولز اور مختلف مسلم دارالعلوم پہ چڑھائی ہو گئی۔ اس میں ہمارا اپنا ادارہ، میں بھی ایک ادارے کا مہتمم ہوں، جامعہ الہدیٰ نوٹنگھم، جو بچیوں کا رہائشی ادارہ ہے، اس کا مہتمم ہوں۔ ہمارا ادارہ شاید اس کے بعد پہلا نمبر تھا کہ ہم پہ حملہ ہوا۔ ہم نے بڑی سخت لڑائی کی، عدالتوں میں گئے، اور بڑی لڑائی کے بعد آخر اللہ نے ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرمائی، اور اس کے تھوڑی عرصے بعد دوبارہ پھر شروع ہو گئی انسپیکشن۔ بار ہر 3-4-6 مہینے بعد آتے ہیں، اور ہمیں ایک میں پاس کر کے دوسرے میں فیل کرتے ہیں، اور یہ ایک باقاعدہ ان کا منظم پروگرام ہے، جس میں مجھے 1% بھی کوئی شک نہیں کہ اس میں کوئی سازش نہیں ہے۔
صرف یہ جامعہ الہدیٰ نہیں ہے، لندن دارالعلوم سے لے کے پریسٹن، جامعہ الکوثر اور اس کے درمیان جتنے بھی ادارے ہیں، تقریباً ہر ادارہ، دارالعلوم بری جو ہمارا سب سے پہلا ادارہ ہے، بری اور ڈیوزبری، یہ دونوں، ان کی ایک خاص اہمیت ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہم سب کے اداروں کی نسبت ان دونوں کی ایک تاریخ اور ایک تاریخی اہمیت ہے، اس لیے ہم سب کو، وہاں کے فارغ التحصیل علماء کو اور باقی علماء اور عوام کو پریشانی تھی کہ یہ ادارہ بند نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کے آفسٹیڈ کے ذریعے ایک اچھی خاصی پلاننگ ہے کہ مسلمانوں کو کنٹرول کیا جائے، دینی کام میں جو آگے بڑھ رہے ہیں اس کو ذرا سنبھالا جائے، اور اس کی خاطر یہ کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ اور یہی کارروائیاں آج سے کچھ عرصہ پہلے جب مولانا سعید صاحب بریڈ فورڈ اور ڈیوزبری دونوں دارالعلوم ان کی نگرانی میں تھے، تو یہ دونوں ادارے بھی اس وقت دباؤ کا شکار ہوئے، شاید کورٹ میں بھی گئے، اور اس کے بعد پھر کوئی پریشر کم ہوا، پھر ہم سارے ہی جانتے ہیں کہ تبلیغی جماعت دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوئی، ایک شورا والے بن گئے، دوسرے امارت والے بن گئے، اور ڈیوزبری مرکز امارت والوں کے کنٹرول میں رہا، اور یہ دارالعلوم بھی مولانا کے جانے کے بعد پھر یہ ادارہ تھوڑے عرصے بعد پھر کچھ شکایتوں کی بنیاد پہ یا جس بھی بنیاد پہ اس پہ آفسر والے آئے، اور انہوں نے، جہاں تک میری بات ہوئی ہے ٹرسٹی حضرات سے، کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا جی یہ دیکھیں، یہ یہاں سے اطلاع ملی، یہ یہاں وہاں سے اطلاع ملی، یہ شکایت آئی ہے، اس بنیاد پہ انہوں نے آ کے پھر خوب دبایا اور کافی پریشان کیا۔ آخر میں یہ ہوا کہ اس کو جو انڈر 18 یا انڈر 16 پروویژن ہے، چلڈرن کی پروویژن، اس کو بند کیا جائے۔ تو بند کرنے کے بعد انہوں نے نئے ہیڈ ٹیچر رکھے، کنسلٹنٹ رکھے، اور ان کو رکھنے کے بعد پھر کافی پیسے بھی خرچ کیے۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں بہت ہی پروفیشنل، ان کی اللہ ان کو جزائے خیر دے، ہر ادارے کی انہوں نے مدد کی اور ان کی بھی مدد کی انہوں نے، اور یہ کام آگے بڑھا۔ آخر انہوں نے تنگ آ کے یہ فیصلہ کیا کہ اس ادارے کو بند کرتے ہیں اور آن لائن کلاسز ہوں گی، اور پھر نیا ادارہ شروع کر کے اس کو آگے بڑھائیں گے۔ میں ایک بار بھی گیا، تھرسڈے پھر گیا، پھر لمبی چوڑی ان سے ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کے بعد، دوسرے دن کی ملاقات کے بعد مجھے کچھ امید نظر آئی کہ انشاءاللہ اوور 18 پروویئر جو ہے اس کو قائم رکھنے کا سوچا جا رہا ہے۔ پھر ویکینڈ پہ سیچرڈے اور سنڈے ان کی میٹنگز ہوئیں، اور ان میٹنگز کے بعد انہوں نے طے کیا کہ اوور 18 پروویژن تھوڑے عرصے کے لیے ان کو گھر بھیجیں گے، اور پھر واپس بلا کے بہت اعلیٰ سطح کی تعلیم کا وہ انتظام کریں گے۔ یہ ان کا ارادہ ہے۔ ان کی ساری شورا اور ٹرسٹی حضرات، جہاں تک میرے علم میں ہے، مل کے انہوں نے طے کیا۔ تو میرے بھائیوں، علماء کرام، اور آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ جب ایک ادارے کی شورا، ایک ادارے کے ٹرسٹی حضرات مل کے کوئی چیز طے کرتے ہیں تو اللہ کا تو یہی حکم ہے، ید اللہ علی الجماع۔ پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا حق ہے جو فیصلہ کریں۔ اگر وہ مکمل بند کرنا چاہیں تو یقیناً ہمیں تکلیف ہوگی، لیکن اگر وہ اوور 18 کا انتظام کرنا چاہیں تو یہ ان کا حق ہے، اور ان کا حق انہی کے حوالے ہونا چاہیے، ان سے لینا میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں۔ اور یہ جو نیگیٹو پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، کوئی ایک طرف ہے کوئی دوسری طرف ہے، یہ لڑائیاں خدا کے لیے ان کو بند کر کے آپس میں یونٹی ہم قائم کریں اور اپنے سارے اداروں کو بچانے کی فکر کریں۔ صرف دارالعلوم اور مسلم سکول ہی نہیں، آپ کو اندازہ نہیں کہ کتنے مسلم سکول بند ہو گئے ہیں، اس کے لیے ہم نے کتنی فکر کی ہے۔ اب مکاتب پہ حملہ ہو رہا ہے، اور مکاتب کو بھی آف سٹیڈ کے انڈر لانے کی فکر ہے۔ آپ حضرات ذرا چیک کر کے دیکھ لیں،
اور اگر وہ بھی آفٹر کے انڈر آ گئے تو ہمارے بچے قرآن کہاں جا کے پڑھیں گے؟ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں شاید ہم ہی لیڈ لیں گے کہ سارے علماء کی میٹنگ بلا کے سنجیدہ حضرات کو اکٹھے کر کے اس پہ سوچیں گے کس طرح سے ہمارا رد عمل ہو، ہم کمپین چلائیں تاکہ اس طرح کی مذموم سوچ کو کنٹرول کیا جا سکے اور حکومت کو مجبور کیا جا سکے کہ یہ غلط سوچ ہے۔ مسلمان اس ملک کے اچھے شہری ہیں اور وہ اس ملک کو اچھے انداز سے آگے بڑھانے کی فکر میں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے، اپنے اداروں کی فکر کریں اور اپنے کاموں میں آپس میں اتحاد پیدا کر کے ان کو اچھے انداز سے چلانے اور آگے بڑھانے میں ہم آگے بڑھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔